بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر۔ میں اپنے جماعت ششم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ جماعت ششم بیٹا، آج کے تدریسی عمل میں ہم سبق نمبر 3 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، ہمارے سبق کا نام کیا ہے؟ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح جو سبق ہے، اس سبق کی ریڈنگ آپ لوگوں نے آپ کی ڈائری ہوم ورک کے لیے ہے۔ آپ نے سبق کی ریڈنگ خود کرنی ہے۔ سبق کے سوالات جو ہوں گے، ان کے سوالوں کے بارے میں اور ان کے جوابات ہوں گے، وہ میں آپ کو لکھوا رہی ہوں۔ یہ آپ نے اپنی کاپی پہ ترتیب سے لکھنے ہیں۔ سبق نمبر آپ کا کیا ہے؟ کاپی پہ آپ نے کیا مینشن کرنا ہے؟ سبق نمبر آپ کا 3 ہے اور سبق کا نام کیا ہے؟ پھر دوبارہ میں بتا رہی ہوں، مادر ملت فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح ہوگا۔ کتاب سے آپ نے محترمہ فاطمہ جناح لکھ لینا ہے۔ مشقی سوالات میں جو سوال شامل ہیں ان کو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے ان سوالوں ان کو خود سے حل کرنا ہے۔ پہلے آپ بے شک اپنی کاپی پہ سوال لکھ لیں اور اتنی اسپیس چھوڑ دیں جتنی میں نے یہ آنسر لکھے ہوئے ہیں، اور کرنے کے بعد آپ نے ان جوابوں کو خود سے کریں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 یعنی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ نمبر 2 پہ ہے، محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ سوال کیا تھا بیٹا ہمارا کہ محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ آپ قائد اعظم کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے لندن گئیں۔ تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سبق کے پڑھنے سے معلوم ہوگا، اور جب پاکستان کو بنانے کی تحریک چل رہی تھی اس دوران پاکستان کو بنانے کی کوششوں میں بہت سارے عامل شامل تھے، جس میں قائد اعظم کی بہن اور باقی تمام مسلمان جو ہیں وہ، اور یہ لندن جو گول میز کانفرنس تھی یہاں پہ لندن میں ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس جو کانفرنس تھی گول میز کانفرنس، اس میں شریک ہوئی تھیں، اور آپ اسی مقصد کے تحت لندن گئی تھی۔ نمبر 3 پہ ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات اور لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ بیٹا محترمہ فاطمہ جناح تھی، آپ ایک ڈینٹل سرجن تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اور بانی پاکستان یعنی پاکستان بنانے والے ہمارے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے، یہ سب سے پہلے تو آپ جب سبق کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس سبق میں بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح خواتین نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان میں جو محترمہ فاطمہ جناح ہے انہوں نے بھی اپنا کردار بہت سنہری حروف میں ایسا کردار ادا کیا کہ ان کا کردار جو ہے، ان کی خدمات جو ہیں وہ سنہری حروف میں لکھنے کے مترادف ہیں۔ قومی مفادات ہوتے ہیں قوم کے لوگوں کے لیے، اپنے جتنے بھی قوم کے لوگوں کے فائدے ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرنا۔ قومی مفادات، پاکستان ایک مسلم قوم ہے، پاکستانی قوم، پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو بھی مفادات ہوتے ہیں، جو ان کے فائدے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے محترمہ فاطمہ جناح نے وہ وقف کر دی، اور لوگوں کی کس کے لیے کام کیا؟ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کیا۔ آپ نے اپنی زندگی میں شادی بھی نہیں کی، آپ نے تحریک پاکستان میں خواتین کو تحریک پاکستان میں حصہ لینے کے لیے گھروں سے باہر نکالا، آپ ان کی رہنمائی کرتی، اور جہاں جہاں بھی مردوں کے شانہ بشانہ خواتین کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی آپ ان میں سب سے آگے رہتی۔ نمبر 4 پہ کویسچن ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا؟ آپ نے اپوا کا جو ورڈ ہے، ایبریویشن ہے لفظوں کی، یہ آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، جہاں پہ آپ کی کتاب کے اوپر یہ ایبریویشن لکھی ہوگی وہاں سے آپ نے دیکھ لینی ہے، اور اس کو اسپیلنگ کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے۔
اس کو افواہ کہتے ہیں۔ افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری رکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح نے نہ صرف سیاست میں عورتوں کے لیے کام کیا، سیاست میں تحریک پاکستان کے لیے متحرک نظر آئیں، بلکہ آپ نے لوگوں کی خواتین کی تعلیمی خدمات کا بھی سلسلہ جاری رکھا، اور آپ نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کام کیا، اور وہ افواہ کا جو پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے آپ کی تعلیمی خدمات عورتوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ نمبر 5 پہ ہمارے پاس سوال ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمت آب زر سے لکھنے کے لائق ہے؟ آب زر یعنی خدمت، یہ پیچھے سے تو آپ کو سارا مفہوم سمجھ آ گیا۔ آب زر یعنی سونے کا پانی، آب زر آپ کا مطلب پانی ہوتا ہے اور زر کا مطلب سونا، سونے کے پانی سے لائق کی لکھنے کے لائق ہے، یعنی کون سی ایسی خدمات ہیں، کون سی ایسے کام تھے جن کو سنہری روپ سے، سنہری پانی سے لکھنے کے لیے، سنہری سیاہی سے لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ہمارے پاس جواب میں ہے مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے مترادف ہیں۔ اگر ہم تحریک پاکستان کی کہانی پڑھتے ہیں تو اس میں جب پاکستان مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے، تو اس وقت بیٹا ایک تاریخ ساز ہجرت ہوئی تھی۔ تاریخ ساز ہجرت سے کہ لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے ہندوستان میں چھوڑ کے پاکستان کی جو حدیں تھیں ان کو کراس کیا اور ان کو پار کیا، اور اتنی بے سر و سامانی کی حالت میں، اتنی غربت کی حالت میں اور اتنی مشکلوں کی حالت میں وہ لوگ پاکستان تک پہنچے، اور یہ پاکستان کی نئی جو مملکت تھی، نیا جو ملک تھا، اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ گورنمنٹ جو قائم بنی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا ان مہاجرین کی آباد کاری کا، کہ ان کو کیسے آباد کرنا، ان کے لیے کیسے کام کرنا، ان کے لیے گھروں کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے کھانے خوراک کا بندوبست کرنا ہے۔ تو آپ کی خدمات جو ہیں اس میں بہت ہی زیادہ تھی، اس لیے آپ کی خدمات جو ہیں وہ کس میں، سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف۔ اس کے علاوہ کشمیری مہاجرین، چونکہ کشمیر چھوڑنے پہ آج تک رضامند نہیں ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیری جھگڑا جو آج تک حل نہیں ہو سکا، تو آپ نے ان کی بھی دستگیری کی۔ ابھی بھی کچھ کشمیر کا حصہ ہمارے پاس ہے جو آزاد کشمیر کے نام سے ہے، اور جو مقبوضہ جس حصے پہ ہندوستان نے قبضہ کیا وہ مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے، وہ ہندوستان کے پاس ہے۔ تو جو کشمیری لوگ تھے، جو کشمیری مہاجر آئے تھے، آپ نے ان کا بھی خیال رکھا۔ یہ جو خدمات ہیں یہ آب زر سے، یہ دونوں خدمات آپ کی کس سے لکھنے کے، سونے کے پانی سے لکھنے کی مترادف ہے، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے حقدار ہیں۔ اتنی زیادہ کام کیا آپ نے دونوں کے لیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آ جاتا ہے، آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو قائد اعظم کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے سب کو قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، تو کراچی میں مزار قائد کا جو احاطہ ہے، احاطے کہتے ہیں صحن کو، کچھ صحن میں آپ محترمہ فاطمہ جناح کو وہاں پہ سپرد خاک، یعنی جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کو وہاں پہ کیا سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جوار رحمت میں جگہ دے، آپ کی خدمات جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے کی ہیں ان کو قبول کرے، اور ہماری جو بھی دعائیں ہیں ان کے جانے کے بعد ان کی لیے وہ دعائیں مغفرت اللہ اس کو قبول کرے۔ تو یہ وہ ہمارے خواتین کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ سے میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ جو ہماری مشہور شخصیات ہیں، چاہے وہ خواتین میں سے ہو، چاہے وہ جو اس میں مردوں میں سے ہوں، اگر انہوں نے کوئی کارنامے سر انجام دیے، اگر ان کی خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، تو آپ ان کو ضرور پڑھا کریں، جیسے عبدالستار ایدھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مشہور شخصیات ہیں جن کو آپ پسند بھی کرتے ہو، جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل رکھتے ہیں، ہمارے لیے ایک نمونہ رکھتے ہیں، ہم ان کی باتوں کو، ان کے کاموں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، تو آپ ضرور ان کو پڑھا کریں۔ یہ آج کا ہمارا محترمہ جو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے، مادر ملت اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو، مادر ملت، مادر کا مطلب ماں ہوتا ہے اور ملت کا مطلب قوم، مادر ملت یعنی قوم کی ماں۔ تو یہ قوم کی ماں کا خطاب آپ کو دیا گیا، قوم کی خطاب یعنی ہمارے پاکستان کی جو مادر ملت کے حساب سے اگر دیکھیں تو مادر ملت کون ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح کو قوم کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے یاد کرنا، اور ان سوالوں کو میں نے لکھنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے، سبق کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے اپنی کاپیز پہ سب سے پہلے سوال اتارنے ہیں۔ سوال اتارنے کے ساتھ جیسے میں کلاس میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ 2-2 3-3 لائنوں کی سپیس چھوڑ دیں،
उन लाइनों को खाली छोड़ दें। आप जब सबक की फिर उसके बाद आपने रिग्राफ पेज लेना है, वहाँ पे इन सवालों के जवाब खुद से लिखने हैं, फिर आप उनको अपनी कॉपी पे लिखें। और ये बहुत बड़ी आपकी अच्छी एक्सरसाइज होगी जो आपकी लिखने की सलाहियत बढ़ाएगी। अल्लाह ताला आपके लिए हामी और नासिर हो, आपकी कामयाबियों को आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।